بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار امارت سے نسبت ہونے کی وجہ سے یزید کو پہلے دن سے ہی عیش و عشرت کے تمام وسائل مہیا تھے، اس لیے اس کو ہر قسم کی آزادی و آوارگی فراہم تھی۔ آداب اسلامی اور تربیت قرآنی سے وہ نہ صرف کوسوں دور تھا، بلکہ احکام خدا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا اس کے لیے کوئی غلط نہ تھا۔ شاہی اثر و رسوخ کے سائے میں شراب خواری، جوا بازی، زنا اور حیوانات سے کھیلنا اس کا روز کا معمول تھا۔ حیرت اس بات کی ہے کہ ان تمام برائیوں کے ہوتے ہوئے جو کچھ لوگ اس کے عالم و فاضل، متقی و پرہیزگار، صوم و صلاح کے پابند اور کریم النفس ہونے کی گواہیاں دیتے ہیں، وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اس کے ہم عصر صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور علماء اعلام اس کے فاسق و فاجر اور ظالم و شرابی ہونے پر متفق ہیں۔ لہٰذا ایسا نظریہ و عقیدہ صرف انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے جن کے دل میں اہل بیت اطہار کے بغض اور نفاق کا مرض ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل والملائکہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے، کیونکہ یہ شخص یعنی یزید ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا اور شراب پیتا اور نمازیں چھوڑتا تھا۔ دوستو، یزید ملعون کی باقی بدعمالیاں تو ایک طرف، اگر صرف اس کی شراب نوشی کی ہی عادت کو لیا جائے تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان یزید کی حقیقت واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے شراب کو اور اس کے پینے والے کو اور اس کے پلانے والے کو اور بیچنے والے اور اس کے خریدنے والے اور اس کے نچوڑنے والے اور اس کو تیار کرنے والے اور اس کے اٹھانے والے اور اس کے اٹھوانے والے اور اس کی کمائی کھانے والے پر لعنت کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نوجوانی کے زمانے سے لے کر مرتے دم تک بہت شراب پیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے شراب پینے کے عینی شاہدین میں خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن صبیہ فرماتے ہیں، یزید نے اپنے والد کی حیاتی میں ہی ایک حج کیا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے حسب معمول شراب کی محفل سجائی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ زیادہ تر جو کی شراب پیا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس طرف حضرت عبداللہ بن عباس اور امام حسین رضی اللہ عنہم کا گزر ہوا۔ آپ نے یزید سے ملاقات کرنا چاہی تو یزید نے صرف آپ کو ملاقات کے لیے اندر بلا لیا، جبکہ حضرت ابن عباس کو باہر ہی روک دیا گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو اندر عجیب ہی ماحول تھا، ہر طرف شراب کی مہک تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسی مہک ہے؟ یزید کہنے لگا، یہ ایک خوشبو ہے جو شام میں بنتی ہے۔ پھر اس نے شراب کا ایک پیالہ منگوایا اور پیا، پھر دوسرا منگوایا اور وہ امام علی مقام کے سامنے کیا اور کہنے لگا، لو ابو عبداللہ پیو۔ آپ نے فرمایا، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، میں دیکھتا بھی نہیں اسے۔ آپ نے انکار کیا تو یہ شعر پڑھنے لگا، اے دوست، سخت تعجب ہے کہ میں تجھ کو عیش کی دعوت دیتا ہوں اور تو قبول نہیں کرتا۔ نوجوان لڑکیاں، شہوات، طرب اور مرثاء خم جن پر عرب کے سردار جمع ہوتے ہیں، ان نازنین عورتوں میں وہ بھی ہے جس کی تمہارے دل میں محبت ہے، لیکن پھر بھی تم رجوع نہیں کرتے۔ اس نے یوں کہا تو امام علی مقام کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے ابن معاویہ، بلکہ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے۔ آپ یہ فرما کر بغیر کچھ مزید کہے وہاں سے لوٹ آئے۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں، ایک ایسا شخص کہ جس کو خود نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے سر تو کٹا دیا مگر اس شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہ کیا۔ دوسری طرف
آج کے مسلمان کا حال ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کو شراب نوشی کرتے دیکھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کی محفلوں سے لطف اٹھاتا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر نعرہ حسینی بھی بلند کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نظریہ حسینی کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔